انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرے اثرات اور گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں، مگر ایسے واقعات سچ ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ سنیں جو کہ ہمیں ایک گاؤں سے موصول ہوا ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ بات کافی پرانی ہے، جب ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے اور خوب محفل لگاتے، باتیں کرتے، ہنسی مذاق کرتے۔ ایک رات ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا کہ آج جمعرات ہے اور آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں جن بھوتوں پر یقین تو رکھتا تھا پر کبھی ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا، تو میں اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ دوست نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا، یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں جامن کا درخت ہے، اس پہ آج جن بھوت آئیں گے۔ اگر نہیں یقین تو تم سب میرے ساتھ جا کر دیکھ لو۔ ہم سب نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میرے اس دوست کا نام ندیم تھا اور وہ اکثر رات کو اکیلا ہی کھیتوں میں گھومنے چلا جاتا تھا، اس لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا تھا، پر ہم نے یقین نہیں کیا۔ ہم ٹوٹل 5 دوست تھے جن کے نام عابد، ناصر، ساجد، مدثر اور ندیم تھے۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی، ہم سب ندیم کے ساتھ کھیتوں میں جن بھوت دیکھنے کے لیے نکل پڑے۔ رات کافی گہری ہوئی چلی جا رہی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ قریب ہی کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کے بولنے کی آواز آئی۔ عابد نے بولا، رکو، یہاں ہمارے آس پاس سے ہی کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ ہم سب رک گئے اور خاموشی سے اس آواز کے آنے کا انتظار کرنے لگے کہ یہ کس طرف سے آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ندیم نے فوراً بولا، آواز اس طرف سے آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ندیم نے فوراً بولا، آواز اس طرف سے آ رہی ہے۔ جو 4 کھیت چھوڑ کر ہی برسن کا کھیت تھا، آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں برسن عام ہوتا ہے۔ سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر نے بولا، چھوڑو یار، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس طرف چلو۔ پر کوئی بھی نہیں مانا اور سب برسن کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ سبھی وہاں جا کر دیکھنا چاہتے تھے۔ جب ہم سب وہاں پہنچے تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا۔ ہم میں سے کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ندیم نے کہا، لگتا ہے کہ یہاں پر جو بکریاں چروانے آتا ہے ان کا رہ گیا ہے، اس کو اٹھا لیتے ہیں، صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا۔ ہم نے اس بکری کے بچے کو اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ڈر میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مدثر نے بولا، یار ہم کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ سب اس کی بات پر ہنسنے لگے اور اس کو ڈرپوک کہنے لگے۔ پھر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہم سب کے چہرے سے ڈر صاف نظر آ رہا تھا، پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں، اور اللہ کا نام لے کر سب آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہمیں چلتے ہوئے سامنے ہی جامن کا درخت نظر آ گیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو مدثر نے بولا، اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگ پڑے اور جلد ہی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی تھی۔ ہم نے اس رسی کو بکری کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی۔ ہم سب کی نظریں اس درخت پر جمی ہوئی تھیں۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے
ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی باریک تھی اور اتنی تیز تھی کہ اس کو دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ لائٹ کبھی درخت پہ جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور ساتھ ہی پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ہم سب نے اونچی آواز میں درود پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دوست تو وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے، جن کو ہم نے روک رکھا تھا۔ پھر سب نے ہی محسوس کیا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی اور اتنی سپیڈ سے وہاں سے سب الٹے پاؤں دوڑے اور ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ وہ چیز ہمارے پاس ہی ہے اور کسی بھی لمحے ہم سب کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے، ورد کرتے رہے اور واپس گاؤں آ کر سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑ آئے؟ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا کہ جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو بکری میرے ہاتھ میں ہی تھی، لیکن اب بکری کا بچہ کدھر گیا اور صرف رسی رہ گئی، اس کو کچھ معلوم نہیں ہوا۔ جب وہاں سے واپس دوڑے تو وہ بکری کا بچہ ہمارے ساتھ تھا، لیکن اب صرف رسی ہے۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے کہا جو بھی ہو ہم صبح صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے ندیم اور مدثر کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور اسی جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا، جو جامن کے درخت کے بالکل قریب ہی پڑا تھا اور اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس بکری کے بچے پہ گوشت کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا۔ اس درخت پہ واقعی کچھ ایسا تھا جو ندیم نے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے اور کبھی بھی رات کے ٹائم باہر گھومنے سے توبہ کر لی۔